اس کے بعد مکہ کا محاصرہ کر دیا گیا۔ جب ظالموں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی کی بے ادبی کی، تو پھر مکہ کا رخ کیا، کیونکہ مکہ کے اندر بھی جو مسلمان تھے انہوں نے بھی یزید کی مخالفت کر دی تھی۔ جب مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے تو وہ ظالم جو مسلم بن عقبہ جس کا نام تھا، جس نے ظلم کیا تھا مدینہ کے شہر کے اندر، بے حرمتی کی، مدینہ سے مکہ کی طرف جب آ رہے تھے تو راستے میں وہ ظالم مر چکا تھا۔ اس کے بعد ان ظالموں کا مکہ کے راستے میں دوسرا سالار مقرر کیا گیا، اور وہ سالار، وہ ظالم لوگ جب آئے تو مکہ کی طرف بھی آئے، مکہ پر بھی بہت بڑا ظلم کیا، حملہ کیا، مکہ کو زخمی کیا، مکہ کو شہید کیا، اس کے غلافوں کو آگ لگا دی، مکہ کے کافی مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ جب خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملی کہ یزید مر چکا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر کے بتایا ان لوگوں ظالموں کو کہ تم کس کے لیے لڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارا جو رہبر، جو رہنما تھا وہ تو کب کا مر چکا ہے۔ جب یہ خبر ان لوگوں کو پہنچی تو ان لوگوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر دیے، جنگ کو ختم کر دیا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس یزید نے اتنے بڑے ظلم کیے اس نے کتنے سال حکومت کی؟ کیا وہ چین سے رہا؟ اس نے سلطنت کے مزے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نے اتنے ظلم کیے کیا اس نے کتنے سال حکومت کی؟ کیا وہ مزے سے رہے؟ کتنے سال اس نے حکومت کی اور کتنے سال حکومت کا مزہ لیتے رہے؟ یہ سوال ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، سامعین حضرات، میری پیاری بہنوں، کائنات کے مالک کا اصول ہے کہ وہ ظالم کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، مگر وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وہ جب پکڑتا ہے تو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کون؟ اللہ کی ذات۔ جب اللہ کی ذات پکڑتی ہے نا ظالم کو، تو کوئی بھی دنیا کی چیز اسے بچانے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے اس بیان کے اندر ایک سبق ہے، جو اس ہمارے ملک کے اندر ظلم کر رہے ہیں، جو مزے سے کھا رہے ہیں غریبوں اور مسکینوں کے حقوق کو، تو ان لوگوں کے لیے یہ خصوصاً بیان ہے کہ یزید نے جتنا ظلم کیا تھا اسے بھی اللہ کی پکڑ ہوئی ہے، اور آپ لوگ بھی ظلم کر رہے ہو، ملک کی ساری بجٹ کو تباہ کر دیا، ملک کی ساری معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ کھاؤ، مزے سے کھاؤ، مزے سے دنیا کو گھومو پھرو، عیش کرو، اور اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو مزے کرواؤ، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ کے ہاتھ میں غریبوں کے حقوق ملے ہیں، آپ کے ذمہ ہے غریبوں کا حقوق، مگر آپ مزے کرو ان حقوق سے، ان پیسوں سے جو غریبوں کے کام کے تھے ان سے آپ مزے کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ ظالم کو رسی دراز دیتا ہے، لمبی رسی دیتا ہے، کہتا ہے کہ چلتا جا چلتا جا چلتا جا۔ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ یزید کی کل حکومت، جس یزید نے اتنا ظلم کیا بڑا، اس کی کل حکومت جو ہے نا 3.5 سال ہے، یعنی کہ 3 سال 6 مہینہ اس نے صرف حکومت کی، اتنا ظلم کرنے کے باوجود۔ تو 3.5 سالوں کا نقشہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے سال جب اسے حکومت ملی تو پہلے سال میں یعنی کہ 61 ہجری کے اندر اس ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جو واقعہ کربلا میں ہوا تھا 61 ہجری میں۔ 62 ہجری میں اس ظالم نے مدینہ منورہ کے اندر ظلم کیا، مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کو شہید کروایا اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کی۔ 63 سال کی عمر میں، 63 سال ہجری یعنی کہ جو تیسرا سال تھا اس کی حکومت کا، تو تیسرے سال میں اس ظالم نے جو ہے نا مکہ پر حملہ کروایا، بیت اللہ کو شہید کروایا، بیت اللہ کی بے حرمتی کروائی۔ تو تیسرے سال کے بعد وہ مر چکا اور ختم ہو گیا۔ تو تیسرے سال کے اندر ہی یعنی کہ جو یزید کی حکومت تھی، تیسرے سال کے اندر ہی حکومت چل ہی رہی تھی، جب مکہ پر ان ظالم کا محاصرہ چل ہی رہا تھا، مکہ پر ظلم چل ہی رہا تھا، کہ اچانک خبر آئی کہ یزید مر چکا ہے۔ اچانک خبر آئی کہ یزید مر چکا ہے، وہ محاصرہ ختم ہوا، وہ ظلم مکہ سے ختم ہو چکا تھا۔ تو یزید ظالم کی جو
عمر تھی وہ تقریباً 38 سال کی تھی۔ یزید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ترین پکڑ میں آیا تھا۔ یزید کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں مارا تھا بلکہ سخت ترین پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے مارا۔ یزید کی ایسی عبرتناک موت ہوئی تاکہ سن کر انسان کانپ جائے۔ پہلی روایت مستند کتابوں کے اندر جیسے کہ البدایہ والنہایہ جو کتاب ہے وہ تاریخ کی مشہور اور مستند صحیح کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی پہلا جو سبب تھا موت کا وہ یہ تھا کہ یزید کو ایک ایسی بیماری لگی تھی کہ اس کے پیٹ کے اندر جو اعضاء تھے وہ گلنے لگے، وہاں پر بیماری شروع ہوئی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کو اتنی شدت ہوتی تھی پیاس کی کہ وہ سارا دن جو ہے نا پانی کرتا تھا۔ جتنا بھی پانی یزید کو پلایا جاتا تھا تو اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، وہ بار بار آوازیں لگاتا تھا، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس ہے، مجھے پانی پلاؤ، مگر اس کی جتنا بھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بڑے سے بڑے اگر مٹکے اس کو پلائے جاتے تھے پھر بھی اس کا پیاس نہیں بجھتا تھا۔ اسی پیاس کی حالت میں پیاس کرتے کرتے وہ اللہ کی پکڑ سے جو ہے نا مر گیا۔ اللہ کی پکڑ سے اسے پیاس کی ایسی بیماری لگی کہ اس کو جو ہے نا پیاس کی بجھتی بھی نہیں تھی اور اللہ کی پکڑ سے وہ مر گیا۔ دوسری روایت آتی ہے گھوڑے کا گھسیٹنا۔ تو یزید جو ہے نا وہ گھوڑے سواری کرتا تھا، شکار کرتا تھا، جنگلات میں جاتا تھا، شکار کرنے کا بہت شوقین تھا۔ تو ایسے ہی وہ شکار کرنے کے لیے جب جنگل کی طرف گیا تو اس کے گھوڑے نے، اس کے یزید کا گھوڑا جو جس پر یزید بیٹھا تھا، اس کے گھوڑے نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے اتنا دوڑنا شروع کیا کہ یزید گھوڑے سے گر گیا، لیکن اس کا ایک پیر گھوڑے کے رکاب کے اندر پھنس گیا تھا، ایسی مضبوطی سے پھنس گیا کہ اس کا پیر جو ہے نا وہ نہیں نکلا۔ تو گھوڑا دوڑتا رہا، یزید گھسیٹتا گیا، اتنی حد تک آتا ہے کہ اس کا ذرہ ہو چکا تھا جسم کا، اس کے جسم کا ذرہ ہو چکا تھا، اس کی بوٹی جو ہے نا جدا ہو چکی تھی، ہر اعضا جدا ہو گیا۔ جب اس کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ گئے تو سوائے اس پیر کے جو رکاب کے اندر پھنسا ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، یزید کا سارے جسم کا ذرہ ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور اس طرح سے اللہ نے اس کو ذلت کی موت دی۔ یزید کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ظالمو، کچھ اللہ کا خوف کرو، یزید کے پیروکارو کچھ اللہ کا خوف کرو۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے کہ صحیح طریقے سے اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے جو اقتدار دیا ہے، وہ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر ان لوگوں کے نقش قدم پر اگر آپ لوگ اپنے اقتدار کو چلاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ یزید کی طرح چلیں گے، ظلم کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا ملا ہے، مجھے کیا اقتدار ہے، کس کے لیے کیا ملا ہے، کس کے لیے کیا نہیں ملا ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ بے خوف ہو کر کھا رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے، کوئی بچانے والا تک نہیں ہوتا۔ تو یزید کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بادشاہ مسلط کیا ان ظالموں پر جن ظالموں نے حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا، جس کا نام تھا مختار ثقفی۔ مختار ثقفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں پر مسلط کیا۔ جب کوفہ کے وہ بادشاہ بنے، گورنر بنے، تو مختار ثقفی کا خیال ہی یہی تھا، اس کا مشن بھی یہی تھا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا حساب لوں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ تو
تو اللہ نے اس کی اس خواہش کو پورا کیا، اللہ نے اس کی تمنا کو پورا کیا، اللہ نے اسے اقتدار دیا، اللہ پاک نے اس کو طاقت دی۔ اس طاقت ملنے کے باوجود، ملنے کے بعد اس شخص نے جس کا نام مختار ثقفی تھا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ لیا، اس نے سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد جو سب سے بڑا ظالم تھا، جس کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت مختار ثقفی نے اس کے ساتھ جنگ کی، اس کے ساتھ لڑے، اس کے گردن کاٹ کر ایک تھال کے اندر لا کر جو ہے نا مختار ثقفی کے سامنے رکھ دیا۔ اس تخت پر مختار ثقفی بیٹھا ہوا تھا جس تخت پر پہلے عبید اللہ بن زیاد بیٹھا ہوا تھا، اب اس تخت پر مختار ثقفی بیٹھا ہے۔ جس طرح اس ظالم نے، ابن زیاد نے جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھا تھا، تو مختار ثقفی نے بھی اسی طرح عبید اللہ بن زیاد کا سر اپنے سامنے رکھوایا۔ اس سر کے اندر ایک ایسی عبرت ہوئی کہ جب وہ سر رکھا گیا اس کے سامنے تو لوگ دیکھ رہے تھے اس محل کے اندر، تو ایک بڑا سانپ آیا جو ابن زیاد کے ناک سے اندر جاتا تھا، منہ سے نکلتا تھا، اگر منہ سے جاتا تھا تو ناک سے جو ہے نا وہ نکل رہا تھا سانپ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ نے دکھایا کہ دنیا میں بھی ہم نے اس کا ایسا ہی حال کیا ہے، آخرت ان کے لیے اور بھی خطرناک ہے۔ اس کے بعد شمر الزوشن، جس نے اپنے ہاتھوں سے ظالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شہید کیا تھا، تو وہ بدبخت مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس بدبخت کو اس کتے کی طرح اس کو دوڑا کر پکڑا اور اس کو پکڑ کر اس کو ذبح کر دیا اور اس کی لاش کو جنگلی کتوں کے حوالے کیا۔ اس کی لاش کو جو ہے نا جنگلی کتوں نے نوچ کر کھا لیا۔ شمر زوشی، جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو شہید کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے عمرو بن سعد، جو یزیدی فوج کا کربلا کے میدان میں مین سپاہ سالار تھا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کے اپنے گھر میں گھس کر اسے اس کے بیٹے کے سامنے قتل کر دیا اور اس کے سر کو نیزے میں لگا کر بازاروں میں اس کو رسوا کر دیا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے حرملہ، جس نے کربلا کے میدان میں جس نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو تیر لگا کر شہید کر دیا تھا، تیر لگا کر۔ تو اس ظالم کو بھی مختار ثقفی کے سپاہیوں نے جو ہے نا پکڑ کر اسے قتل کر دیا، اسے مارا۔ اس کو مارنے کے بعد اس کو ایک گدے کی کھال میں سلائی کر کے بند کر کے آگ دے کر جلا کر ڈال دیا، جلا کر اسے راکھ کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہمیں کیا سبق ملا؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اقتدار، پیسہ، فوج، بادشاہت، یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ یزید کے پاس سلطنت تھی، تخت تھا، 12,000 کا لشکر تھا، منجنی کے تھیں، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے، اپنی اولاد پر یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی تیار؟ اگر کوئی تیار ہے، جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا، تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کا نام یزید رکھا کریں، اپنی اولادوں کا نام یزید رکھیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ دفاع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر والوں کا نام، اپنے اولادوں کا نام، اپنے بھتیجوں، بھانجوں، اپنے پوتوں، نواسوں کا نام یزید رکھیں۔ کوئی بھی نہیں ایسا شخص ہے جو یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار تھا۔ ارے بھائی کیوں نہیں؟ وہ بھی تو بادشاہ تھا، سلطنت تھی اس کے پاس، پیسے تھے اس کے پاس، طاقت تھی، شہرت تھی، 12,000 کا لشکر تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، نام اس کا رکھے نا۔ مگر کوئی بھی آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی مسلمان یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر دوسری طرف دیکھیے امام حسین، جن کے پاس نہ سلطنت تھی، نہ دولت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ طاقت تھی، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ حسینیت امن، حق، سچائی اور اسلام کا دوسرا نام بن چکا۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ اور کسی شاعر نے یزید کے انجام پر دوسرا شعر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یزیدیت کے فتنے سے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔